اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کی یہ کلاس یقیناً شائقین و عاشقین قرآن کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ جیسا کہ اس سے پہلے ایک ویڈیو 30 اہم تجویدی اصطلاحات کے عنوان سے پیش کی تھی، جسے میرے بہت سارے قابل احترام اساتذہ کرام، دوست، احباب اور بہت سارے عاشقین قرآن نے بہت ہی زیادہ سراہا، پسند بھی فرمایا اور اسے کافی حد تک شیئر بھی کیا، جس کے لیے آپ سب کا میں ممنون و مشکور ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ اندازہ بھی لگایا ہی ہوگا کہ اس ویڈیو میں قلقلہ جیسا ایک اہم اصطلاح کے بارے میں کوئی ذکر موجود نہیں تھا، جس کا سبب بس یہی تھا کہ قلقلہ کے متعلق تفصیلی اور حرف بے حرف بات ہو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اب آئیں جانتے ہیں کہ قلقلہ سے کیا مراد ہے، کس حرف پر قلقلہ ہوتا ہے اور کب قلقلہ ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے، یعنی ان حروف پر قلقلہ کی ضرورت کیوں پیش آئی اور وہ حروف کون سے ہیں۔ اب آپ ان سوالات کے جوابات کو اس قدر دھیان، شوق اور عشق کے ساتھ سماعت فرمائیے جس قدر قرآن مجید فرقان حمید سے آپ کا عشق و محبت اور شوق وابستہ ہے۔ قلقلہ کے معنی ہوتے ہیں حرکت، جنبش، ہلنا جلنا یا ہلانا جلانا وغیرہ۔ نیز لفظ قلقلہ کے بارے میں اہل لغت یہ بات بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ لفظ قلقلہ سے ماخوذ ہے، جو کہ کسی تنگ منہ یا تنگ گلے والے کسی برتن مثلا صراحی وغیرہ سے پانی کے اخراج کے دوران پیدا ہونے والی آواز کو کہا جاتا ہے۔ الغرض تجوید القرآن کے اصطلاح میں قلقلہ یا قلقلہ چند حروف کی آواز میں حرکت و جنبش یا پھر ابھار پیدا کرنے کا نام ہے۔ وہ حروف تعداد میں 5 ہیں اور ان حروف کا مجموعہ قراء حضرات نے کچھ اس طرح بنایا ہے: قطب جد، یعنی قاف، طا، با، جیم اور دال۔ اب سنیے کہ ان کی آواز میں قلقلہ کب ہوگا؟ جب ان میں سے کوئی حرف ساکن یا مجزوم ہو، خواہ علامت سکون یا جزم کی وجہ سے یا وقف کرنے کے باعث، یعنی متحرک حرف پر قلقلہ نہیں ہوگا۔ ان حروف پر قلقلہ کیوں ہوگا، یا بے الفاظ دیگر ان حروف پر قلقلہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ بات سمجھنے کے لیے آپ ذرا اس لفظ کو پڑھیے۔ جی ہاں، تکتمون، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 33 کے آخر میں یہ لفظ موجود ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں تم لوگ چھپاتے ہو۔ اور اب ذرا اس قرآنی لفظ کو بھی پڑھیے، تقتلون، جس کے معنی ہیں آپ لوگ قتل کرتے ہو، خون کرتے ہو۔ اب ان دونوں الفاظ کے حرف ثانی یعنی دوسرے حرف پر غور کریں کہ پہلے لفظ کا دوسرا حرف کاف ہے، جبکہ دوسرے لفظ کا دوسرا حرف قاف ہے، اور قاف جو ہے حرف قلقلہ ہے۔ اس کی آواز میں حرکت، جنبش یا پھر ابھار لازمی ہے، جسے قلقلہ کہا جاتا ہے۔ اور کاف کی آواز میں کوئی قلقلہ نہیں ہوتا، بلکہ جو ہلکی پھلکی سی بھنک آپ سنتے ہیں کاف کی، تکتمون، تکتمون، اسے ہمس کہا جاتا ہے، جو کہ ایک الگ موضوع ہے۔ پس اگر ہم قاف کی آواز میں قلقلہ نہ کریں تو وہ قریب المخرج ہونے کے باعث کاف کی آواز سے مشابہ ہوگی، اسی لیے حرف قاف کی آواز میں کچھ حرکت پیدا کرنی پڑی تاکہ قاف کی آواز واضح ہو جائے۔ اسی طرح حروف قلقلہ میں دوسرا حرف طا ہے، اگر اس حرف کی آواز میں قلقلہ نہ کریں تو اس کی آواز حرف
تا سے مشابہ ہوگی۔ ان الفاظ کے تلفظ کو ذرا غور سے سنیے، یطفئون اور یترکو، یطفئون، یترکو، یترکو۔ اب تا کی آواز میں ہمس ہے، قلقلہ نہیں، جبکہ تو کی آواز میں قلقلہ کا قاعدہ ہے۔ یطعم قلقلہ ہے تو میں، جبکہ اتراب تا میں ہمس اور با میں قلقلہ ہے۔ اور جس طرح حروف قلقلہ کی تعداد 5 ہے، اسی طرح حروف ہمس جنہیں حروف محموسہ بھی کہا جاتا ہے ان کی تعداد 10 ہے، لیکن یہ ایک الگ موضوع ہے، پھر کسی ویڈیو میں انشاءاللہ اس پر بات کی جائے گی۔ پس اگر ہم حرف تو کی آواز میں قلقلہ نہ کریں تو اس کی آواز تا حرف سے مشابہ ہوگی۔ بس یہی وجہ ہے کہ ان کی آوازوں کو مشابہت سے پاک کرنے کے لیے ان قوانین کو مرتب کیا گیا ہے، کیونکہ صوتی مشابہت کے باعث کلام خداوندی میں یعنی قرآنی الفاظ کی ادائیگی میں یعنی تلفظ میں کسی قسم کی معنوی غلط فہمی واقع نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ان 5 حروف قلقلہ کے اندر صوتی جنبش کی ضرورت محسوس کی گئی۔ اسی طرح اگر با حرف کی آواز میں قلقلہ نہ کرے تو اس کی آواز دب جائے گی اور کوئی پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون سا حرف تھا۔ مثلا ابتر، ابتر، اب آپ بغیر قلقلہ کے پڑھیں ابتر، ابتر۔ آپ سن رہے ہیں کہ حرف با کی آواز یوں دب جاتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ حمزہ اور تا کے بیچ میں کون سا حرف تھا۔ اسی طرح اتراب، اگر ہم قلقلہ نہ کریں با پر تو پھر اتراب، با حرف کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہی مثال حرف جیم کی بھی ہے کہ جب تک قلقلہ نہیں کریں گے ساکن جیم پر تو اس کی آواز واضح نہیں ہوگی، اور حرف دال کی اس پر قلقلہ نہ کریں تو حرف تا کی آواز کے قریب جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے قد بغیر قلقلہ کے پڑھیں تو قد، قد۔ اسی طرح مدد بغیر قلقلہ کے پڑھیں تو مدد، مدد وغیرہ۔ اب ان حروف قلقلہ کو جو کہ ساکن اور مجزوم حالت میں پڑھنے کی وجہ سے قلقلہ کے ساتھ پڑھا جائے گا، ذرا غور کریں۔ یقتل، یقرأ، اقرأ، اطعم، یطغى، وأطغى، ابتر، شقاق، یدعو، یجمع، یجلس، اجاج، مہاد وغیرہ۔ میرے محترم اور نیک بخت شائقین و عاشقین قرآن، اس کلاس کو سلیس اور مفید بنانے کی حتی الامکان کوشش کی گئی ہے، امید ہے کہ مفید ثابت ہوگی۔ بہر صورت مجھے آپ کی نیک آراء اور مفید مشوروں کا انتظار تو رہے گا ہی۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔